السلام علیکم۔ گھر پر رہتے ہوئے اپنی ذہنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیے۔ پلان یور ڈے، اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ ہم سب ایک نہیں بلکہ عجیب و غریب طرز زندگی کی عادت اپنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنی تندرستی کے لیے خطرہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز تقریباً اسی وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ عام طور پر کیا کرتے تھے، اور ہر دن چہل قدمی کرنے، تفریح کرنے، سماجی میل جول اور غور و فکر کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ بی مور ایکٹیو ایوری ڈے، ہر روز متحرک رہنا ذہنی تناؤ کم کرتا ہے، توانائی میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں زیادہ چوکس بنا دیتا ہے اور ہمیں بہتر نیند حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اپنے دن کے دوران جسمانی نقل و حرکت اور مصروفیات کو شامل کرنے کے مختلف طریقے تلاش کریں اور کچھ ایسے کام دریافت کریں جو آپ کے لیے بہترین ثابت ہو۔ یہاں تک کہ گھر پر رہتے ہوئے بھی اپنے جسم کو متحرک رکھنے اور ورزش کرنے کے بہت سارے طریقے موجود ہوں گے۔ ٹرائی سم تھنگ فن، تفریح کے لیے بھی کچھ تدبیر کریں۔ آرام کرنا اور موجودہ صورتحال پر توجہ دینا آپ کو ذہنی صحت کو بہتر بنانے اور منفی احساسات کو ہلکا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مراقبہ کرنے اور سانس لینے کی چند مشقیں آزمائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کس چیز سے مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہم اتنے زیادہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ سکون کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ جب آپ پر تناؤ کا غلبہ چاہ جائے تو پٹھوں کو بتدریج ڈھیلا کرنے کے عمل آپ کو یہ جاننا سکھاتا ہے کہ پرسکون کس طرح ہوتا ہے۔ کیپ ان ٹچ ود ادرس، دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھیے، خاص طور پر جب آپ گھر پر اکیلے ہی رہتے ہوں تو آپ کو تنہائی کا احساس ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کارکنان، دوستوں اور دیگر افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے کی تخلیقی طریقے تلاش کریں تاکہ آپ اور وہ زیادہ مربوط اور حمایت یافتہ محسوس کر سکیں۔ آپ رابطے کے وہ طریقے تلاش کریں جو آپ کے کام آ سکتے ہوں، خواہ وہ بذریعہ فون، سوشل میڈیا یا بذریعہ ویڈیو گفتگو ہو۔ یہ عمل ویڈیو پر چائے کا ایک کپ شیئر کرنے سے لے کر ایک ساتھ آن لائن گیم کھیلنے یا محض ایک حوصلہ افزا ٹیکسٹ بھیجنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسپینڈ ٹائم میڈیٹیٹنگ اینڈ شوئنگ سیلف کنٹرول، غور و فکر کرنے اور خود ترسی کا مظاہرہ کرنے پر وقت صرف کریں۔ کیا کچھ اچھا رہا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے ہر روز وقت صرف کریں۔ اپنی کامیابیوں اور ان چیزوں کی نشاندہی کرنا جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ تشکر کا ایک روزنامچہ رکھنے پر غور کریں جس میں آپ ہر رات سونے سے قبل 2 یا 3 چیزیں لکھ سکتے ہوں۔ ذہنی ہوشیاری کی ترکیبیں بھی آپ کو غیر مفید خیالات کی بجائے اپنے حال پر توجہ مرتکز کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ زیادہ شدت کے ساتھ افسردگی کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ امپروو یور سلیپ، اپنی نیند کو بہتر کریں۔ بے یقینی کا احساس اور روزمرہ زندگی میں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند میں زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو ہفتے کے آخر میں بھی ایک ہی وقت پر بستر پر جانے اور ہر روز ایک ہی وقت پر بیڈ پر ہونا مقصد بنائیں، اور جہاں ممکن ہو سکے سورج کی قدرتی روشنی 9 بجے سے پہلے اور 3 بجے کے بعد والی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی جسمانی گھڑی کو منظم ہونے میں مدد ملتی ہے، جو آپ کو بہتر نیند لینے میں مدد دے سکتی ہیں۔ بستر پر جانے کے وقت سے 1 گھنٹہ قبل اپنے فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر یا ٹی وی، لیپ ٹاپ وغیرہ کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر کلک کیجیے۔